ڈاکٹر صاحب پہلے ہم باقی باتوں پہ آئیں گے، یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ماشاءاللہ اپنی پریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں. کدھر وہ اور کدھر یہ سوشل ایشوز اور سوشل میڈیا، اس طرف آپ کیسے آ گئے؟ اصل میں ہمیشہ سے ایک استاد رہا ہوں، ٹیچنگ کرتا رہا ہوں، اور ٹیچر کو میں بنیادی طور پر ایڈوانس لرنر سمجھتا ہوں. جو ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی وہ کلاس روم کے اندر جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑا لرنر وہ خود ہوتا ہے، ایڈوانس لرنر. تو میں اس لحاظ سے انوالو تھا، پہلے سرجری کو پڑھاتا تھا، پھر اسی دوران میں نے ماسٹرز کیا میڈیکل ایجوکیشن میں، کہ جس طریقے سے بی اے کر کے بی ایڈ کرنا ہوتا ہے نا ایجوکیشن کے لیے. سمپل ایم اے انگلش کر کے انگلش کا اچھا ٹیچر نہیں بنتا جب تک کہ وہ بی ایڈ یا ایم ایڈ نہ کرے. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی جو ہماری پی ایم ڈی سی ہے، اس نے ایک رول بنایا تھا کہ جو بھی میڈیکل ٹیچر بنے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن میڈیکل ایجوکیشن میں کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی ہائر ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز تھا، تو وہ میں نے کیا تھا. تو اس کی وجہ سے، اور وہاں پھر یہ ہوا کہ جب وہ امتحان کا رزلٹ آیا تو میں نے اس میں ٹاپ کیا تھا. میں اس وقت پروفیسر تھا قائد اعظم میڈیکل کالج میں، تو انہوں نے فوراً مجھے اس کی فیکلٹی میں انڈکٹ کر لیا. تو لہٰذا پاکستان میں ہر سال 15-20 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں مختلف کالجز میں سے، جو پرنسپل ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، اور ان کا ایک کورس ہوتا ہے جس کو ایم سی پی ایس ایچ پی کہتے ہیں. تو اس میں جو میرے ذمے پڑھانا تھا وہ تھا کوگنیٹو سائیکالوجی، جو میں 2013 سے پڑھا رہا ہوں. تو اس میں بھی یہ سافٹ اسکلس کے بہت سارے ٹاپک تھے جس کے لیے مجھے پڑھنا بھی پڑتا تھا، جس میں لیڈرشپ ہے، جس میں اسکل مینجمنٹ ہے، اسکل ٹیچنگ ہے، اور پڑھانے کے کیا اصول ہیں، انٹریکٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے، اور ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرا اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور پھر باقی آپ کے سامنے ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم بڑی دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی بندہ جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے نا، اس کا مین فوکس ہوتا ہے ویوز کے اوپر، اور مین فوکس ہوتا ہے تھمبنیل کے اوپر، کہ ایسی کرسپی چیز ہو کہ دیکھنے والا. اور میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جتنا اچھا کنٹینٹ ہوگا، جتنا مطلب اس میں کوئی پڑھا لکھا بندہ موجود ہوگا، کوئی اچھی باتیں کر رہا ہوگا، اتنے ویوز کم آتے ہیں. جتنی کوئی فضول باتیں ہوں گی اور کہانی ہوں گی، اتنے ویوز زیادہ آتے ہیں. آپ کے تھمبنیلز ہم دیکھتے ہیں سمپل جو ٹاپک ہے وہی آپ نے دے دی ہے. تو آپ ایسے کرسپی تھمبنیل کے کیوں قائل نہیں؟ نہیں، وہ میرا بیٹا اب کمپیوٹر سائنسز میں آیا تو وہ کہتا ہے کہ ابو میں آپ کو بنا کے دے دوں گا. اچھا. تو ان سے ایک فرق تو پڑتا ہوگا، لیکن جب میرا یہ کام شروع ہوا ہے نا، تو وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں نے کئی دفعہ، جب بھی یہ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اور لوگوں نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی، کہ جب میں پرنسپل بنا نا قائد اعظم میڈیکل کالج کا، تو وہاں میں لیکچرز دیتا تھا. ایک لیکچر جب نئی فرسٹ ایئر آتی ہے تو ہم اس کو ایک لیکچر دیتے تھے جس کا نام ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن، تاکہ بچوں کو نا سب سے پہلے یہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے بیسک پرنسپل پڑھائے جائیں. اچھا، وہ بڑا زبردست ایک ٹاک ہوتی ہے، ہر سال وہ ہوتا تھا. تو اس میں ہمارا ایک پی اے تھا، تو اس نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت ہو تو میں ریکارڈ کر لوں. تو میں نے کہا ریکارڈ کر لو. وہ 59 منٹس کا ایک لیکچر ہے جو کہ بنیادی طور پر انگریزی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ اس نے بعد میں مجھے یو ایس پی دی کہ سر یہ آپ کا لیکچر ریکارڈ ہو گیا. میں کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے سر اس کو آپ یوٹیوب پہ چڑھا دیجیے گا. میں نے کہا وہ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے کہا سر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کو یوٹیوب کہتے ہیں. اچھا، آپ کو مجھے صرف ہلکا سا پتا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہر بندہ یوٹیوب کے ہر بندہ یہ کر سکتا. میرا خیال تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب جیسے نیٹ فلکس ہے جیسے فلمیں بناتے ہوں گے. سوری فار مائی اگنورینس. تو اس نے کہا سر یوٹیوب. میں نے کہا، کہتا میں سر آپ کو چینل بنا دیتا ہوں تو اس میں ڈال دیجیے. اچھا، اب وہ پتہ لگا کہ اس سے پہلے میرا ایک بھانجا تھا، وہ بھی اسی سے متعلق ہے. اس نے نا میرا ای میل یوز کر کے بنایا ہوا تھا. اس نے کہا سر آپ کے نام سے تو بنا ہوا ہے ایک. اچھا، اس میں ایسے کوئی شیئر ویئر، اور اس میں کوئی 30-35 قسم سبسکرائبر تھے جو میرے اپنی فیملی کے لوگ، فرینڈز ہوں گے. تو وہ ویڈیو اس نے اپلوڈ کر دی. اس ویڈیو کا کوئی تھمبنیل نہیں ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن. اور جو وہ شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل، جب میں آیا تو کلاس روم کے باہر کچھ چھلکے پڑے ہوئے تھے اور کچھ شاپر پڑے ہوئے تھے. تو میں نے وہ اٹھا لیے اور ہاتھ میں پکڑ لیے، اور آ کے میں نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو مجھے یہ چیزیں نظر آئی ہیں، تو یہ یا میں نے پھینکی ہیں یا آپ نے پھینکی ہیں. تو یہ کالج ہمارا اپنا کالج ہے، تو ہمیں یہ جلدی سے سیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. اچھا، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو کاٹا بھی جا سکتا ہے. اچھا، تو وہ جب اپلوڈ ہوئی، ایک ہفتے میں جو سبسکرپشن تھی وہ 300 سے 36,000 ہو گئی. ابھی بھی آپ لکھیں کسی پلیٹ فارم پر لرننگ ہاؤ ٹو لرن، تو لرننگ ہاؤ ٹو لرن میں سب سے پہلے وہ آئے گا. پتہ نہیں 12-13-15 ملین، پتہ نہیں کتنا. یہ کوشچن آلریڈی میرے مائنڈ میں تھا، مجھے پتا ہے آپ کا ٹاپک ہے، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ سٹوری میں جو ہے یہ سٹوری تھی. تو اس میں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. اچھا، پھر میں نے
میں دیکھتا رہا کہ سبسکرپشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے سب کچھ, تو مجھے ایکچولی خیال ہی نہیں, وہ شروع کی ویڈیوز میں کوئی تھمبنیل نہیں تھا کسی قسم کا. اور میں نے بعد میں جب دیکھا, ابھی عرفان جو میرے دوست ہیں, ان کی ٹیم نے کہا جی ہمیں بیٹھ کے ٹیگ کرنا ہوتا ہے, ہمیں SEO کرنا ہوتا ہے, یہ کرنا. تو میں نے وہ پچھلی ویڈیو دیکھا, اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, جسٹ ٹائٹل ایک لکھا ہوا ہے اور نیچے کچھ, مجھے معلوم ہی نہیں تھا آنیسٹلی. خیر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا ریفارم ہوتا رہا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اصل چیز ہے اصل چیز ایکچولی کانٹینٹ سے بھی نا آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, آپ ایک سودا بناتے ہیں, آپ کا خیال ہے میں شام سے پہلے نا یہ 100 پیکٹ میں نے بیچنے ہیں, اس وقت آپ کی ٹیکنیک کچھ اور ہوگی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے ایک دوائی بیچنی ہے جو کہ ایک شخص کی اس بیماری کو ٹھیک کرے گی. آپ کے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. اگر آپ کا آبجیکٹو صرف سودا بیچنا ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ اس کی پلاننگ کریں گے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کچھ چینج لا سکوں اور جو میری رسپانسبلٹی ہے کہ جو مجھے آتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے, تو پھر اس کا آبجیکٹو اور ہوگا. تو میں اس لیے میں اس بات کو غلط نہیں کہتا کہ ویوز کے لیے کرتے ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے احمد بھائی کہ وہ ہم سب کی نا ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, اگر میں کسی کو غلط ٹیکہ لگا دوں اور کوئی ریئیکشن ہو جائے تو میں رسپانسبل ہوں اس کا, اور میرے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے, وہ ایتھیکل مقدمہ ہو جائے گا, کرمنل مقدمہ بھی ہو جائے گا. اس طرح میں منہ سے ایک بات نکالتا ہوں. اب میرے وہ یعنی 2 ملین کے قریب تو اس میں آنے والے ہیں, 2.5 ملین فیس بک میں, 2.5 ملین میں سے فرض کریں 10,000 لوگوں نے بھی اس بات کو پکڑا اور انہوں نے اس کو مان لیا, اور وہ بات غلط ہوئی, اور وہ بات انتشار پھیلانے والی ہوئی یا کسی کے دماغ کو پلوٹ کرنے والی ہوئی, یہ شاید اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ میرا ٹیکہ لگانے سے کوئی مر گیا. اس لیے ہم میں سے سب لوگ جو یہ والا کام کرتے ہیں ان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے ایک تیر چلا دیا ہے اور یہ تیر نکل گیا ہے, اب واپس نہیں آ سکتا. تو جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کے پیچھے کلیئر آبجیکٹو ہونا چاہیے, یہ میرا خیال ہے.